جناب مفتی صاحب قبلہ آپ سے کسب حلال کے جو فوائد ہیں اس کے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، جو آج کل میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگ اس کے بینیفٹس بھول چکے ہیں، کسب حلال کے فائدے بھول چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، تجارت اور بالخصوص کسب حلال چاہے کسی بھی شیپ میں ہو، کسب حلال کے مختلف ذریعے ہیں، ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ تجارت ہے۔ ویسے کسب حلال کا ایک ذریعہ جو ہے وہ زراعت بھی ہے، کسب حلال کا ایک ذریعہ اجارہ بھی ہے۔ جب بھی ہم جو ہے وہ نظر کریں گے نا، تفصیلی انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو ہمیں ذرائع آمدنی جو ہے یہ تین نظر آئیں گے۔ اسباب بہت سارے ہیں لیکن بنیادی جو پروڈکٹیو ہیں وہ تین یہ چیزیں ہیں، ایک تجارت، دوسری زراعت، تیسرا اجارہ۔ بالکل صحیح۔ ان تینوں کو بطور پیشہ اگر دیکھا جائے تو بطور پیشہ ان میں سب سے افضل تجارت ہے۔ صحیح۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ سرکار علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ ہے، ظاہری بات ہے وہ سارے طریقوں میں سب سے افضل ہے۔ ہاں، اجارہ جو ہے وہ ایک امر خارج کی بنا پر اجارہ افضل ہو جاتا ہے بعض اوقات تجارت سے۔ وہ امر خارج یہ ہے کہ اگر اجارہ ہو دینی امور کا، ایسا اجارہ ہو کہ جس کے اندر دین کا فائدہ زیادہ ہو، تو پھر اس خارجی امر کی بنا پر اجارہ افضل ہو جائے گا محض تجارت سے۔ لیکن جب بطور پیشہ دیکھا جائے، دینی فائدے سے قطع نظر محض بطور پیشہ جب نظر کریں گے تو سب سے افضل جو ہے اس پر تصریح ہے علماء کرام کی کہ سب سے افضل بطور پیشہ تجارت ہے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام کا مبارک پروفیشن جو ہے وہ بھی تجارت تھا۔ سرکاری تجارت فرماتے تھے، حضرت خدیجہ کو متاثر کیا، اور آپ کی تجارت نے تو خیر دنیا کو متاثر کیا۔ آپ کی تجارت کے کیا کہنے۔ اور تجارت تاجروں کے لیے جو فوائد بیان ہوئے، خود حدیث شریف ہے سنن ترمذی کی کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت دار تاجر محشر کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو تاجر دنیا میں تجارت کرتا ہے، اگر وہ سچ سے کام لیتا ہے، امانت داری سے کام لیتا ہے، اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہے، اور جو شرعی رہنمائی اپنے شعبے کے حوالے سے موجود ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں ان کو پامال نہیں کرتا، تو اسے اس کا صلہ یہ ملنا ہے کہ بروز محشر وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کے نام یافتہ بندے شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ اس کا اجر دیکھیے۔ حدیث شریف ہے حضور جان علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایُّ الکسب اطیب، سب سے اچھی کمائی کون سی ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور ہر مبرور بے یعنی ہر سچی بے، وہ بے جس میں دھوکہ نہ ہو، جس میں فریب نہ ہو، جس میں فراڈ نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، تو یہ بے کا فائدہ ہے۔ اچھا، ایک روایت مشہور ہے، کہا جاتا ہے القاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ تو ایک بات اصولی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو روایت ہے، پورے جو دستیاب ذخیرہ حدیث ہے، کتب حدیث میں یہ روایت کہیں نہیں ہے، تو بطور حدیث تو اس کو بیان کرنا جائز نہیں، لیکن ہم اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھیں تو معنی اور مفہوم اس کا بہرحال اپنی جگہ پر درست ہے کہ وہ بندہ جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہو، لوگوں سے دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز کرنے سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے اندر سارے تقاضے جو شرعی ہیں وہ بجا لاتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کا پیارا ہے۔ جیسے کہ وہ حضرت عثمان کا قول ہے نا، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بدرجہ ہے۔ بالکل، یقیناً وہ اللہ سخاوت ہے نا، تو سخاوت کیسے کرے گا؟ سخاوت تبھی کرے گا جو سخاوت کے طرح فضائل ہیں کہ جب کمائے گا، جب اس کے پاس جو ہے وہ مال حلال وافر مقدار میں ہوگا تو ہی وہ آگے سخاوت کرے گا نا۔ دل بھی ہونا چاہیے، لیکن دل کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ میں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ پہلے زمانے میں لوگ مال کو برا سمجھتے تھے، اب جو ہے یہ مال مومن کی ڈھال ہے۔ اگر یہ مال نہ ہو تو جو ملوک ہیں، جو امراء ہیں، وہ ہمیں رومال بنا لیں۔ تو فرمایا جس کے ہاتھ میں یہ مال ہو فلیصلح، تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ تو اصلاح کرے سے کیا مراد ہے؟ دو تفسیریں اس کی گئیں، دو تشریحات کی محدثین نے۔ فرمایا ایک تو ان کے فرمان کا مفہوم یہ ہے اصلاح کرے کہ وہ قناعت سے کام لے، بے جا خرچ نہ کرے، نہ حق خرچ نہ کرے، اسراف نہ کرے۔ اور دوسرا اصلاح سے مراد یہ ہے کہ کاروبار میں لگائے، کہ کاروبار میں لگائے گا تو مال بڑھے گا، یہ مال کی اصلاح ہے۔ تو تجارت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ 9 حصے رزق کے، علامہ عبدالعلی قطانی رحمہ اللہ نے لکھا التراتیب الاداریہ میں 9 حصے رزق کے تجارت میں رکھے گئے ہیں، اور ایک 10واں حصہ جو ہے وہ زراعت کے اندر، زراعت میں، یعنی تجارت کو اتنی پرائرٹی ہے۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے کہا تصوف کے بارے میں کتاب لکھ دیجئے، تو انہوں نے کتاب لکھ دی احکام
میں بے کے بارے میں، تجارت کے بارے میں. کسی نے کہا حضرت ہم نے تو تصوف کے بارے میں کہا تھا. کہا تصوف کی اصل یہی تو ہے، پاک کمائی جو ہے وہ حلال کمائی کے بغیر جو ہے تصوف کی اصل ہی نہیں ہے. تصوف تو شروع ہی تب ہوگا کہ جب کمائی حلال ہوگی. کیا اچھی بات، ماشاءاللہ.